والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکان سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسرا، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا، جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا رخ زیبا والضحا، جن کی زلف عنبری واللیل اذا سجا، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ صوب بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگی دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگی دل پر مدینے کی طرف دیکھ. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان عالی شان آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آج عید کا دن ہے اور اس عید کے دن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا اور فرشتے زمین پر آ کر پھیل جاتے ہیں. ہر چوراہے پر، گلی کی ہر نکڑ پر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے کھڑے ہو کر عید کی نماز کو آنے والے بندوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے ہیں. اور جب اللہ کے بندے عید کے دن عید کی نماز کے لیے جب عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، خالق کائنات مالک دو جہاں رب العالمین فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، خالق کائنات فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندوں کو میں نے ان کے لیے دن میں کھانے پینے سے روک دیا. میرے بندوں نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اپنے کھانے اور پانی کو چھوڑ دیا. اپنا سب کچھ انہوں نے کھانے پینے کو میری رضا کے لیے ترک کر دیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں،
میرے بندوں نے مجھ کو راضی کرنے کے لیے، میری رضا و خوشنودی کے لیے انہوں نے رات کے وقت بستروں کے راحت کو چھوڑ دیا اور مجھ کو منانے کے لیے نماز تراویح ادا کرنے لگے، مجھ کو منانے کے لیے روزہ رکھنے لگے۔ بھوک اور پیاس کی شدت انہیں بے چین کر رہی تھی، لیکن میرے بندوں نے پانی کا ایک حلق میں گھونٹ کا ایک قطرہ حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا۔ اے میرے فرشتوں، بتاؤ تو صحیح، جب کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس مزدور کو کیا چیز دینا چاہیے؟ تو فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب کوئی مزدور اپنا کام پورا کر دے تو اس مزدور کو اس کی مزدوری دے دینا چاہیے، اس کی جو اجرت ہے اس کی اجرت اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، یہ جو میرے بندے آج عید کے دن عیدگاہ میں جمع ہو کر میری بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، میری بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، مجھ کو منا رہے ہیں، اے فرشتوں، انہوں نے رمضان کی قدر کی ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جتنے عیدگاہ میں آئے ہیں، میری بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا، میں ان سب کی بخشش اور مغفرت کا پروان عطا کرتا ہوں۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جاؤ اپنے گھروں کو لوٹو، میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تم سب کی خطاؤں کو میں نے درگزر کر دیا ہے۔ اسی لیے آج عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، ہم یہاں عیدگاہ میں آئے ہیں خدا کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا، اے اللہ تو نے ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ تو نے ہمیں تراویح کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ تو نے ہمیں رمضان میں نیک اعمال کی توفیق عطا کی ہے۔ اس بات کا شکر بجا لانے کے لیے آج خدا کے بندے عیدگاہ میں اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے جمع ہے۔ یاد رکھ لے، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ آج ہم تمام عید کی خوشیاں اور مسرتوں میں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے جمع ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کو فراموش نہیں کرنا ہے کہ آج جو عید کا دن ہے، ہمارے خطیب صاحب نماز کے بعد خطبہ پڑھیں گے، اس خطبے میں آپ یہ جملہ پڑھیں گے، لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ آج آپ یہ جملہ سنیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس خطبے میں کہا جا رہا ہے کہ اے خدا کے بندو، اچھی بہترین سواریوں پر سوار ہونا یہ اصل میں عید نہیں ہے۔ مومن کی جو اصل عید ہے کہ مومن گناہوں سے اپنے رشتے کو چھوڑ دے، گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ دے۔ آج کے خطبے میں آپ سماعت کریں گے، لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود، کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو خوشبو سے، عود سے جس نے اپنے آپ کو معطر کر دیا۔ حقیقت میں وہ عید نہیں ہے۔ حقیقت میں عید کیا ہے؟ تو خطبے میں کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں عید اس کے لیے ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیا اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹنے کا پکا ارادہ کیا۔ حقیقت میں عید اس کے لیے ہے۔ تو عید کی حقیقت پر غور کرنا ہے۔ عید کے ظاہر پر فریفتہ ہونے کے بجائے
عید کی روح کو دیکھنا ہے، عید کی اصل جو حقیقت ہے اس حقیقت کو ہمیں پانا ہے۔ عید کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے رسول کو راضی کرے، جس کی زندگی گناہوں سے توبہ میں گزر جائے، جو اپنے مولا کو راضی کر لیا، حقیقت میں اس کے لیے وہی دن عید کا دن ہو گیا۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں، آج ہماری سوسائٹی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گناہوں کا جو سلسلہ رمضان سے پہلے چل رہا تھا، رمضان میں بھی وہی گناہوں کی خبریں ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ جو گناہوں کا سلسلہ رمضان سے پہلے چل رہا تھا، وہی گناہوں کا سلسلہ ماہ رمضان میں بھی ہم نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لڑائی جھگڑے کے واقعات ہو رہے، مہینہ رمضان ہی کا چل رہا ہے، رمضان کی مقدس راتیں چل رہی ہیں، رمضان کے مقدس دن چل رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں قتل کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ اور ہم سب اس بات سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ آج مسلمان اکثر و بیشتر مسلمانوں کے اندر دو چیزیں پائی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس میجورٹی میں اکثر و بیشتر دو چیزیں ہو رہی ہے، مسلمان یا تو کسی کو مار رہا ہے یا خود مر رہا ہے، یا تو قتل کر رہا ہے یا خودکشی کر رہا ہے۔ کتنے ایسے واقعات اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر، نیوز چینلز پر آپ رمضان کے ایک مہینے کو دیکھ لیں، سینکڑوں واقعات ہمارے شہر میں ہوئے ہیں، سینکڑوں لڑائی کے واقعات ہوئے، جھگڑوں کے واقعات ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی کے واقعات ہوئے، یہاں تک کہ مرڈر کے کیسز بھی ہوئے، یہاں تک کہ سوسائڈ کے کیسز بھی ہوئے۔ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ آج ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں، ان کی تربیت کی بہت کمی نظر آ رہی ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں تربیت بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے پاس تربیت کا فقدان پایا جا رہا ہے۔ کئی نوجوان بازاروں میں کھلے عام لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اختلافات کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، بڑی اہم حدیث پاک ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، اور بالخصوص ہمارے مسلم معاشرے کے لیے بڑی فکر والی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ بغور سماعت کریں، یاد رکھیں اپنے ذہن میں۔ آج بات بات پر لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات، معمولی باتوں پر ہاتھا پائی، قتل و غارت گیری، ان سب کے لیے یہ حدیث پاک فکر والی حدیث پاک ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، ان ابغض الرجال الی اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے پاس سب سے زیادہ ناپسندیدہ، جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، لوگوں میں، انسانوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں، وہ کون سے بندے ہیں؟ کن بندوں کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے؟ میرا آقا فرماتے کہ سنو، ان بندوں کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے جو بہت زیادہ جھگڑا کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں سے لڑائی کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ لڑائی جھگڑے، اختلافات، دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں جو سینوں میں بساتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر! ہم رحمان کے بندے ہیں،
اللہ نے ہم کو رمضان دیا، اللہ نے ہم کو قرآن دیا، اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا ہے۔ اس خدا کے کتنے احسانات نہیں ہیں، اس خدا کی کتنی کرم نوازشیں نہیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے سب سے زیادہ یہ ہے کہ خدا کے بندے آپس میں جھگڑتے رہے، لڑتے رہنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو خدا را ہم عید کے دن آج عیدگاہ کے اس مجموعے میں یہ نیت کر کر اٹھیں، یہ ارادہ کر کر اٹھیں کہ ہماری پچھلی زندگی میں کتنے لڑائی ہوئے، کتنے جھگڑے ہوئے، کتنے اختلافات ہوئے، آج ہم ان اختلافات کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو، ماں باپ اولاد کا جھگڑا ہو، دوستوں کے درمیان کا جھگڑا ہو، پڑوسیوں کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، یاد رکھ لے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ کام ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود، حق پر ہے، دو لوگوں میں اختلاف ہے، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ایک حق پر ہے لیکن حق پہ ہونے کے باوجود بھی اس نے کیا کیا؟ جھگڑے کو ختم کر دیا۔ جو ہو گیا ہو گیا، اگرچہ کہ میں حق پر ہوں لیکن اس نے پہل کر کے جھگڑے کو ختم کیا، اپنے آپ کو نرم کیا، اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا، کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ حق پر ہے، طاقت پر ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے اس نے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ آپ کو جان کر ایمان تازہ ہوگا، دل میں خوشیوں کی کیفیت پیدا ہوگی۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو حق پر رہ کر بھی جھگڑے کو، لڑائی کو، اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب اس کو ضمانت دیتا ہوں، اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کل بروز محشر جنت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اسے عالیشان محل عطا فرمائے گا، جنت کا خوبصورت محل عطا فرمائے گا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں اس بات کی ضمانت میں خود اس کو دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو خدا را یہ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرے، بات بات پر اختلافات کرنا، لڑنا، جھگڑنا، مار پیٹ کرنا، قتل و غارت گیری کرنا، خودکشیاں کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ زمانے جاہلیت میں جس وقت میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، حضور نے دیکھا کہ دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام اوس اور ایک قبیلے کا نام تھا خزرج۔ اوس و خزرج کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا، یہ دونوں آپس میں جنگ کرتے تھے۔ اور کب تک جنگ کیے؟ 1 سال 2 سال نہیں، 5 سال 10 سال نہیں، یہ دو قبیلے آپس میں لڑتے لڑتے 120 سال گزر چکے تھے۔ 120 ایئرس ان کی نسلیں در نسلیں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہی تھی۔ ایسے جھگڑ کے ماحول میں، ایسے اختلاف کے ماحول میں، ایسے نفرتوں کے ماحول میں اللہ نے رحمت للعالمین کو ان کے درمیان جلوہ گر فرمایا۔ جب میرے آقا تشریف لائے، حضور نے اوس و خزرج ان دونوں قبیلوں کو جمع کیا اور جمع کر کر فرمایا کہ اب تک کے جتنے جھگڑے ہوئے ہیں وہ زمانے جاہلیت میں ہوئے، اب تم رحمت للعالمین کے دامن رحمت سے وابستہ ہو چکے ہو، اب تم اسلام کے دائرے میں آ چکے ہو۔ میرے آقا نے ان دونوں قبیلوں کے 120 سال سے ہونے والے جھگڑے کو میرے آقا نے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ وہ قبیلے جو جانی دشمن تھے،
اب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے، ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے لگ گئے، تو معلوم یہ ہوا تو اسلام کا یہ طریقہ ہے۔ اسلام جھگڑنے والوں کو ملانے کی بات کرتا ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان گالی کے بدل گالی نہیں دیتا، مسلمان لڑائی کے بدلے لڑائی نہیں کرتا۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر دے، جو تجھ سے اپنے تعلق کو توڑے تو اس سے اپنے تعلق کو جوڑ۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم ایسا کرو گے اللہ جنت میں اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ آج ہم سب عیدگاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں، عید کی نماز کے لیے بیٹھے ہیں۔ خدا را اپنی زندگیوں سے اختلافات کو ختم کرے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرے، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ بات پر غصے میں آ جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ بات پر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا یہ کوئی سمجھداری عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ ہمارے نبی نے جانی دشمنوں کو بھی سرکار نے معاف فرما دیا ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، مصطفیٰ نے ان کے گھر کو جا کر بھی ان کی مدد فرمائی ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو لوگوں کی گالیاں سن کر بھی میرے آقا ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن میرے آقا کی زبان سے کبھی ان کے لیے بد دعا کا ایک کلمہ بھی سرکار نے بیان نہیں فرمایا۔ آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے کیسے ہو گئے؟ چھوٹی سی جائیداد کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے، تھوڑی سی زمین کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے، دنیا کی حقیر اور دنیا کی فانی چیزوں کے لیے آج ہم اسلام کی عظیم تعلیمات کو چھوڑ لگے ہیں، میرے آقا کے فرامین کو چھوڑ لگے ہیں۔ یاد رکھ لے مومن کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو، المؤمن یألف۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن نفرتیں کرنے والا نہیں ہوتا، مومن لڑائی جھگڑے کرنے والا نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھو میرے آقا کے کلمات، حضور کے فرمان کو سنیں، مومن کیا کرنے والا ہوتا ہے؟ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ خدا کے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کالا ہو یا گورا ہو۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں یہ جو محبت کی بات میں سنا رہا ہوں، شاید کسی کے بہت سر کے اوپر سے بات جا رہی ہوگی کہ بھائی یہ محبت کا زمانہ نہیں رہا، یہ الفت کا زمانہ نہیں رہا، یہ تشدد کا زمانہ ہے، عید کا جواب پتھر سے دینے کا دور ہے، یہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ لیکن یاد رکھ لے ساری دنیا میں آج اسلام کا بول بالا آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کے چپے چپے سے اسلام کا نور پھیلا ہوا ہے۔ کیا یہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے؟ کیا یہ اسلام دنیا کے ظاہری طاقت و قوت کے زور پر پھیلا ہے؟ نہیں، قسم بخدا اسلام دنیا کے جس حصے میں بھی پہنچا ہے نفرت کی بنا پر نہیں، تلوار کے زور پر نہیں۔ اسلام اگر پھیلا ہے مدینے والا آقا کے اخلاق کی بنا پر اسلام پھیلا ہے، محبتوں کے ساتھ اسلام پھیلا ہے۔ کئی مسلمان جو دوسرے ملک کو جاتے ہیں کس غرض سے؟ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے جاتے۔ مسلمان جب کسی غیر مسلم کے ساتھ بزنس کرتے، کاروبار کرتے، لین دین کرتے تو مسلمانوں کے رویے کو دیکھ کر، مسلمانوں کے تجارت کے انداز کو دیکھ کر، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر صرف تجارت کے لیے گئے تھے،
کئی لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہو گئے، کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ صرف دیکھا کہ ان کی تجارت کا یہ انداز ہے، یہ غلاموں کی شان ہے، تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ امتی اتنی سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ایک امتی ایسا کاروبار کر رہا ہے، تو یہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو بہرحال آج ضرورت اس بات کی ہے ہم سب اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے مزاجوں کو بدلیں، اپنے اندر کے شیطان اور نفس کو دبائیں۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں ہم نرمی کریں گے تو ہم کمزور پڑیں گے، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن یاد رکھ لیں نرمی، محبت، پیار، شفقت یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس انسان کے سینے میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جایا کرتے ہیں، دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بات کوئی تجربے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کا کلام قرآن اٹھا کر دیکھیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ قرآن کی آیت ہے۔ کئی حفاظ کرام آج عیدگاہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں، حفاظ کرام سے پوچھیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو، اس کا دفاع کرو، کیسے؟ فرمایا احسن طریقے سے کرو، احسن طریقے سے کرو۔ اب آپ پوچھیں یہ احسن طریقہ کیا ہے؟ احسن طریقہ کا مطلب یہ کہ اگر تمہارا دشمن تم پر سختی کر رہا ہے تو تم نرمی اختیار کرو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو تم اسے معاف کر دو، اگر وہ تم کو ستا رہا ہے تم کچھ دن برداشت کر لو، کچھ دن کر کے تو دیکھو، کچھ دن ایسا عمل تو کرو، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ قرآن کہتا ہے جو تمہارا گہرا دشمن تھا، جو گہرا دشمن تھا تمہارے اچھے رویے کی وجہ سے گہرا پکا دوست بن جائے گا، تمہارا دوست بنے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ اسی لیے آج ہم سب کو قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معمولی باتوں پر جھگڑے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف زندگی نہ گزارے۔ اور بالخصوص میں سرپرستوں سے کہوں گا، والدین سے کہوں گا، گھر کے بڑوں سے کہوں گا، خدا را اپنے گھر کے نونہالوں پر نظر رکھے، اپنے بچوں پر نظر رکھے۔ ہمارے بچے کن کی صحبت میں رہ رہے ہیں یہ دیکھنا ہر باپ پر، ہر سرپرست پر یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ ان کے اوپر فرض ہے۔ یاد رکھ لیں کوئی بچہ پیدائشی شرابی نہیں ہوتا، کوئی بچہ پیدائشی قاتل نہیں ہوتا، کوئی انسان پیدائشی ظالم نہیں ہوتا، بلکہ ماحول اسے بگاڑ دیا کرتا ہے۔ ظالموں کی صحبت میں رہے گا تو ظالم بن جائے گا، بدماشوں کے ساتھ رہے گا تو بدماش بن جائے گا، چوروں کے ساتھ رہے گا تو چور بنے گا۔ انسان کے اندر جو بھی کیفیت اور صفت پیدا ہوتی ہے ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو خدا را ہم خود بھی اچھے ماحول میں رہے اور ہمارے گھر کے نوجوانوں کو اپنے معاشرے کے اچھی صحبتوں میں رکھے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اچھی صحبت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس مسجدوں میں جمعہ کے موقع پر بیانات ہوتے ہیں، ہر مسجد میں بیان ہوتا ہے، امام صاحب، خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں، اردو میں بیان کرتے ہیں نوجوانوں کی اصلاح کا، لیکن سننے کے لیے آتا کون ہے؟ سنتے کون ہیں؟ کیا پورے نوجوان بستی کے مسجد میں جمع ہوتے ہیں؟ نہیں، بس چند مخصوص جو پہلے سے ہی الحمدللہ دیندار ہے وہی لوگ مسجد میں آتے ہیں ابتدائی وقت میں۔
اور جتنے ہمارے وہ لوگ جو دین سے دور ہیں وہ کب آتے ہیں؟ جمعہ کے دن، جس وقت امام صاحب خطبے میں آخری خطبہ پڑھتے رہتے ہیں، اس وقت دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے مسجد کی سیڑھیوں پر اوپر سے جاتے ہیں۔ اگر بچے دین سے واقف نہیں ہوں گے، ہماری اولاد دین سے نہیں قریب ہوگی، قال اللہ قال رسول ان کے کانوں میں نہیں پڑے گا، تو پھر ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ وہ دین کے کیسے قریب ہوں گے؟ آج ہمارے شہر میں مختلف مقامات پر الحمدللہ اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں، ہوتے یا نہیں ہوتے؟ بھائی کہو بھائی، ہوتے ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، گراؤنڈز میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس اطراف و اکناف میں مسجدوں میں اور بڑے بڑے گراؤنڈز میں بیانات ہوتے ہیں، لیکن آتے کون ہیں؟ وہی مخصوص لوگ، وہی کم لوگ جو الحمدللہ پہلے سے ہی دیندار ہے، انہیں بھی آنا چاہیے، لیکن میجورٹی اکثریت جن نوجوانوں کی اصلاح کے لیے جلسے رکھے گئے ہیں، وہ نوجوان کہاں ہیں؟ بازاروں میں ہیں، ہوٹلوں میں ہیں، وہ نوجوان کھیل کود میں ہیں۔ تو خدا را ایسا ماحول رہے گا تو تربیت کیسے ہوگی؟ دین سے واقفیت کیسی ہوگی؟ یاد رکھ لیں، اپنے بچوں کو اور ہم خود بھی دینی اجتماعات میں شریک رہے، دینی ماحول سے جڑے رہے۔ یاد رکھ لیں، یہ جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں، آج عیدگاہ کے اس میدان میں جتنے جمع ہیں اور اس کے باہر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کو یہ پیغام ہے کہ دینی اجتماعات کی برکت یہ ہوتی ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے شرابی لوگ ہم نے دیکھا ہے، کئی شرابیوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، کئی گانے گانے والے سرکار کی نعتیں پڑھنے لگ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے اندر تبدیلی کیسے آئی؟ کہتے ہیں کہ ایک اجتماع میں گئے تھے، وہاں پر کسی مولانا کا بیان ہو رہا تھا، انہوں نے بتلایا کہ ہماری زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جب یہ باتیں ہم نے سنی تو اس کا اثر ہمارے دل پر ہوا اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا، آئندہ سے شراب نہیں پیئیں گے، آئندہ سے گانے نہیں گائیں گے۔ انہوں نے سچی توبہ کی، آج ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو چکا ہے۔ تو بہرحال میں ہمارے اس عیدگاہ کے جتنے مصلیان ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را دین سے جڑے رہے، اسلام سے جڑے رہے، اپنی مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑے رہے۔ ہماری مسجد میں کیا ہو رہا ہے ہم کو خبر ہی نہیں ہے، ہم مسجدوں سے بہت دور ہو رہے ہیں، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے آج دن دھاڑے قتل کے واقعات، قاتل بھی کلمہ گو، مقتول بھی کلمہ گو، دن دھاڑے ہماری بچیاں بریج کے اوپر سے چھلانگ لگا کر اپنی جانوں کو گوا رہی ہے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو خدا را ایسے واقعات سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، مدینے والے آقا کے دامن کو تھامنا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آمنہ کے لال کے قدموں کی دہلیز پر آنا پڑے گا، تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ تو خدا را آج عیدگاہ کے مجموعے میں ہم سب یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں، نیت کرنے میں کوئی آپ کو خرچ کرنا نہیں پڑے گا، کوئی ٹینشن لینا نہیں پڑے گا۔ نیت یہ کرے کہ مولا اب تک کی جو زندگی گزر چکی ہے، دنیا کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے، مال کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن مولا اب جو آنے والی زندگی ہوگی
ہماری زندگی تیرے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی ہوگی. یہ نیت کریں گے انشاءاللہ. نیت کریں. یاد رکھ لیں نیت اگر سچی ہے، نیت اگر سچی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مومن نیت بھی کرتا ہے تو اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے. تو بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے، آج عید کا دن ہے. ہم سب کو چاہیے اپنی نوجوان نسلوں کی حفاظت کریں. ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم سب مل کر تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں گے، اپنی قوم کی بھی اصلاح کریں گے، قوم کا درد سینے میں پیدا کریں گے. آج آپ اور ہم امن و سکون کے ساتھ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں. کچھ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں جن کی عید بھی بمباریوں میں عید کی نماز ہو رہی ہے. آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے ان مسلمان مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چین کا عید کا دن عطا فرمایا ہے. ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو بھی انشاءاللہ ہمارے مسجد حاضہ کے ہمارے اس عیدگاہ کے خطیب صاحب انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں. اور دوسری بات، جب عید کو ہم آ چکے ہیں، باتیں بہت ہیں، عنوانات کی کمی نہیں ہے. ایک طرف والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایک طرف جہیز کی طرف لعنت بلائی جا رہی ہے، ایک طرف خودکشیاں ہو رہی ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، خدا کے بندے نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، اپنی انانیت اور تکبر میں زندگی گزار رہے ہیں. عنوانات بہت ہیں، لیکن ان عنوانات کا خلاصہ عیدگاہ سے یہ ہے کہ اگر ہم دین کے قریب ہوں گے، اگر ہم اسلام کے قریب میں ہوں گے. ابھی آپ نے ہمارے خطیب صاحب سے ایک حدیث پاک بہت ہی مختصر انداز میں سنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کیا اس نے حقیقت میں مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے گا. جنت میں حضور کا ساتھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہر ایک کو چاہیے، ہر ایک ایمان والے کو چاہیے. تو جنت میں مصطفیٰ کا ساتھ چاہتے ہیں تو دنیا میں حضور کی غلامی والی زندگی اختیار کریں. میرے آقا کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ میرے آقا کے کھانے کا انداز کیا تھا؟ میرے آقا کی تجارت کا انداز کیا تھا؟ میرے آقا جو آرام کرتے تھے کس طریقے سے آرام کرتے تھے؟ میرے آقا جب لوگوں سے گفتگو کرتے تو حضور کی زبان سے جو کلمات نکلتے سامنے والے کے دل کو کتنی ٹھنڈک نصیب ہوتی. ایک ایک سنتوں پر اگر غور کر کے ہم زندگی گزاریں گے. کھانا ہم اپنے پیٹ کے لیے کھا رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی سنت کے مطابق کھائیں گے، اللہ کھانے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. پانی پی رہے ہیں پیاس بجھنے کے لیے، لیکن میرے آقا کی سنت کے مطابق پانی پئیں گے تو پانی کے ایک ایک گھونٹ پر اللہ اجر عطا فرمائے گا، نیکی عطا فرمائے گا. تو بہرحال یہ جو زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، کہنے والوں نے کہا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے جو زندگی دی ہے اپنی بندگی کے لیے دی ہے، اپنے محبوب کی غلامی کے لیے دی ہے. جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ زندگی زندگی نہیں، وہ شرمندگی ہے. تو بہرحال آج عیدگاہ کے اس اجتماع میں ہم سب اچھی نیتوں کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ، اچھے ارادوں کے ساتھ اٹھیں گے، دل میں ایک ولولہ لے کر اٹھیں گے اور اس نیت کے ساتھ اٹھیں گے نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہمارے حال پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما. اللہ پاک ہماری اس عیدگاہ کو اللہ پاک ہمیشہ پھولتا پھلتا رکھے، اور اس عیدگاہ میں آنے والے جتنے مصلیان ہیں اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہمارے عیدگاہ کے خطیب صاحب جناب یوسف مدنی صاحب اللہ پاک انہیں صحت و عافیت رکھے، اور آپ کے والد محترم کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا ہے سنا ہے
اللہ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.